السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایش ناؤ، میں ہوں علی سرور۔ عمران خان کے وکیل نے یہ کہا ہے کہ جیل کے کمرے میں دن کو مکھیاں اور رات کو کیڑے تنگ کرتے ہیں عمران خان کو، اور دوسری طرف یہ دیکھیے کہ توشہ خانہ میں جو فیصلہ آیا اس کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی ہے کہ سپریم کورٹ فیصلے تک عمران خان کی سزا جو ہے وہ معطل کی جائے۔ اور دوسری طرف یہ بھی دیکھیے کہ عمران خان کو عدالت کی جانب سے سزا دیے جانے کے بعد ان کے حق کے دفاع بحال کرنے کی اپیل بھی سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے۔ جبکہ آج وزیراعظم شہباز شریف صاحب نے یہ کہا کہ ثاقب نثار اور سازش ٹولے نے نواز شریف کو جھوٹے مقدمے میں سزا سنائی، نون لیگ کو موقع ملا تو نواز شریف کی قیادت میں پاکستان کو عظیم ملک بنائیں گے۔ خورشید شاہ سینئر رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، انہوں نے کہا ہے کہ جی دعا ہے الیکشن نومبر تک ہو جائیں، کیونکہ الیکشن نومبر تک ہونے کے آثار آہستہ آہستہ کم ہوتے جا رہے ہیں، اور خاص طور پر جب یہ کہا گیا مردم شماری کے حوالے سے کہ مردم شماری کو منظور کر لیا گیا ہے، تو اس کے بعد الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ پوائنٹ آف ویو سامنے آیا کہ 120 دن چاہیے ہمیں نئی حلقہ بندیوں کے حوالے سے۔ اگر 120 دن یعنی کہ 4 ماہ اگر لگتے ہیں نئی حلقہ بندیوں کے حوالے سے، ووٹر ظاہر اندراج ہوگا تو اس کے بعد پھر الیکشن ہوں گے، تو پھر یہ الیکشن نومبر میں تو نہیں ہوں گے، پھر دسمبر کے آخر میں، یا پھر جس طرح کہا جا رہا ہے عمومی طور پہ کہ نگراں سیٹ اپ آئے گا، وہ 6 ماہ کم از کم چاہیے اس کو، اور پھر مارچ میں جا کر الیکشن کا ماحول بنے گا یا الیکشن ہوں گے۔ اچھا، اب چونکہ 9 اگست کی ڈیٹ مقرر کر دی ہے، 2-3 بار وزیراعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کہہ چکے ہیں کہ 9 اگست کو اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں گی، یا جس طرح انہوں نے کہا کہ ہم سمری بھیج دیں گے صدر مملکت کو کہ 9 اگست کو، اور اسی دن اگر وہ دستخط کر دیتے ہیں تو اسمبلیاں ختم ہو جائیں گی۔ پچھلے ایک ہفتے میں ہم نے دیکھا کہ متعدد بل پاس کرائے گئے، خاص طور پر 2 دن میں 53 بلز جو ہیں منظور کرا لیے گئے، اور پیمرا کا جو خاص طور پر ایشو تھا، پیمرا جو ترمیمی بل تھا وہ واپس لے لیا ہے حکومت نے، کہ بہت زیادہ اعتراضات اس پر سامنے آئے تھے۔ اب اس میں کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے یہ کہا ہے کہ جی واپس لے رہے ہیں ہم، اور جو بھی نئی حکومت آئے گی، منتخب حکومت کی بات ہو رہی ہے، جب اسمبلیاں دوبارہ بن جائیں گی، الیکشن ہو جائیں گی، جس کی بھی حکومت ہو تو پھر اس کو پیش کیا جائے گا۔ اب اس ساری سچویشن میں کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ عمران خان ظاہر ایک بڑی پارٹی کے سربراہ، بیچ میں خبر یہ بھی آئی تھی ان کے حوالے سے، آج ہی الیکشن کمیشن کی جانب سے ذرائع کے حوالے سے خبر چلتی رہی کہ ان کو پارٹی سربراہی سے الیکشن کمیشن جو نوٹیفیکیشن جاری کرے گا اور ان کو ہٹا دیا جائے گا، وہ سربراہ نہیں رہیں گے، تو شاہ محمود قریشی صاحب آٹومیٹکلی سربراہ بن جائیں گے پاکستان تحریک انصاف کے، لیکن اب انہوں نے تردید کی ہے۔ لیکن معاملہ جا اسی طرف رہا ہے، کیونکہ نواز شریف صاحب بھی نااہل ہوئے تھے تو ظاہر ہے پھر پارٹی سربراہی سے بھی وہ ہاتھ دھو بیٹھے تھے، اور شہباز شریف صاحب کو پھر صدر بنا دیا گیا۔ اس پر ہم بات کریں گے، اور دوسرا کہ کراچی اور خاص طور پر سندھ کی سیاست میں کیا بدلاؤ آنے والا ہے یہ حکومت جب گھر چلی جائے گی، کیونکہ سندھ حکومت کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے جی جب وفاق میں اسمبلیاں تحلیل ہوں گی تو اسی دن پھر جو 2 اسمبلیاں ہیں بلوچستان اور سندھ، یہ بھی ختم کر دی جائیں گی۔ اور آج بڑا اہم اس حوالے سے بیان بھی آیا سعید غنی صاحب کا، جنہوں نے فرمایا کہ جناب شکایات کا ہم ازالہ کریں گے، جن لوگوں کو مسائل درپیش ہیں وہ شکایت درج کرائیں، ہمیں بتائیں۔ ہم ظاہر ہے اب 2 دن رہ گئے ہیں اس حکومت کے، اور اس میں کیا شکایات درج کرائی جائیں گی، اور چونکہ اس سے پہلے جو ایک لمبی فہرست ہے، خاص طور پر پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی، اس حوالے سے بہت زیادہ لوگوں کو شکایت کا سامنا ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ تو یہاں پانی کا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ 1 ماہ میں ہی بار بار خبریں آتی رہی ہیں کہ بجلی کی قیمتوں میں مزید اضافہ، بجلی کی لوڈ شیڈنگ میں مزید اضافہ، گیس کی لوڈ شیڈنگ میں اضافہ، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو عام آدمی جس سے بہت زیادہ ڈسٹرب ہوا ہے، اور اس سے کتنا فرق پڑے گا اس گورنمنٹ کی، کیونکہ کارکردگی کی بات کریں وفاق کی تو 15 ماہ تقریباً انہوں نے حکومت کی ہے، اور ساری ہی تقریباً پی ٹی آئی کے علاوہ ساری جماعتیں حکومت میں شامل رہیں۔ سندھ میں اگر بات کریں تو ظاہر تنہا پاکستان پیپلز پارٹی ہمیں نظر آتی ہے، پچھلے 15 سال سے حکومت کر رہے ہیں، اور آنے والے الیکشن میں بھی بظاہر یہ لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، اور بآسانی وہ جیت بھی جائیں گے، حکومت بھی بنا لیں گے، کیونکہ ظاہر ہے یہاں کوئی ٹف ٹائم دیتی ہوئی کوئی پارٹی نظر نہیں آ رہی۔ جس طرح ہم پنجاب کی جب بات کرتے ہیں تو پنجاب میں ہمیں بہت ساری سیاسی جماعتیں اس طرح کی نظر آتی ہیں جس پر ہم بات کر سکتے ہیں کہ جناب نون لیگ وہاں پر موجود ہے، پھر وہاں پر پیپلز پارٹی بھی موجود ہے، اس کے علاوہ
استحکام پاکستان پارٹی جو نئی پارٹی وجود میں آئی ہے، علیم خان، جہانگیر ترین اور دیگر لوگ جو پی ٹی آئی سے نکلے ہیں وہ سب وہاں جمع ہیں، تو پنجاب میں غیر متوقع بھی ہو سکتا ہے، خاص طور پر وہاں چونکہ برادری ازم کی بات بہت زیادہ کی جاتی ہے، تو وہاں آزاد امیدوار بھی بڑی تعداد میں ہوں گے۔ پھر کاف لیگ موجود ہے وہاں پر، چودھری سرور صاحب وہاں موجود ہیں، شجاعت صاحب پرانے سیاستدان ہیں، کہا جاتا ہے وہ بھی کسی، نجمی عالم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما، بہت شکریہ۔ نجمی عالم صاحب کیا کہیں گے؟ آج خورشید شاہ صاحب نے یہ فرمایا کہ دعا ہے الیکشن نومبر تک ہو جائیں، لیکن یہ بات بھی سامنے رکھیں کہ حلقہ بندیوں میں الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ تقریباً 4 ماہ ان کو درکار ہوں گے، اور یہ بات بھی دیکھیے کہ اس وقت بہت ساری چیمگوئیاں ہو رہی ہیں، خاص طور پر نگراں حکومت کے حوالے سے خدشات موجود ہیں کہ شاید نگراں حکومت آئے گی تو 90 دن میں الیکشن کے بجائے معاملہ آگے چلا جائے گا۔ سر، آپ کی سیاسی بصیرت کیا ہے کہ نومبر میں الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں آپ کو، یا آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ نہیں الیکشن اگلے سال پہ جائیں گے؟ دیکھیے، اب تو یہ سینسز اپروو ہونے کے بعد ہم خورشید شاہ صاحب کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں، لیکن ہم خواہش بھی کر لیں تو ہوگا نہیں کہ 4 سے 5 مہینے یہ حلقہ بندی پہ لگائیں گے، اس پہ پبلک آبجیکشن جو اس کا قانونی عمل ہے وہ ہوگا، وہ جب سب ریجیکٹ ہو جائیں گے تو اس کے بعد بھی لوگ ہائی کورٹ جائیں گے، لیکن وہ ہیئرنگ کے بعد وہ حلقہ بندی اناؤنس کر سکتے ہیں اگر چاہے کہ ہائی کورٹ کسی حلقے پہ کوئی آرڈر پاس نہ کر دے۔ یہ تو ایک گراؤنڈ ریالٹی ہو گئی ہے، اس سے پھر بات کرنا بیکار ہے۔ ہاں، پھر آپ کا جو آپ کہہ رہے ہیں انٹرم گورنمنٹ جب تک الیکشن تک کے لیے ہونے چاہیے، اس سے آگے کی کوئی بات کرے گا تو وہ پاکستان کا دشمن ہوگا۔ ہلو جی نجمی عالم صاحب، آواز آ رہی ہے آپ کی، فرمائیے۔ بالکل آ رہی، میں نے کہا کہ اب یہ مجبوری ہو گئی ہے نئی حلقہ بندی ہونا، سینسز اپروو ہونے کے بعد آئینی وہ ہے، الیکشن کمیشن باؤنڈ ہے کہ اب نئی حلقہ بندی کرے، لیکن اس میں بھی حلقہ بندی میں بڑے کوشچن موجود ہیں جس کا حل ہم سب سیاسی کارکن اس کا جواب چاہتے ہیں۔ جیسے ساؤتھ میں اب دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ 3 قومی کے اور 5-6 صوبائی کے ہو جائیں گے۔ بات یہ ہے کہ حلقے تو بڑھ نہیں رہے، پھر کیسے ہوگا؟ یہ سارے سوال رہ جائیں گے حلقہ بندی میں ابھی ہیں۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ پھر یہ انتخابات کے حوالے سے تو پھر 2024 ہی ہم سمجھیں کہ انتخابات کا سال ہوگا؟ یہ ایسا ہی لگ رہا ہے۔ اچھا، اس کیونکہ پہ اگر حلقہ سر بندی آپ ہونی ہے خاص تو طور پھر پہ تو ظاہر ہے ہوگا 2024۔ اس پہ نجمی عالم صاحب آپ ظاہر ہے پیپلز پارٹی کا ایک شروع سے ہی موقف یہ رہا کہ جناب الیکشن کسی بھی طور پر آگے نہیں بڑھنے چاہیے، بلکہ جو قانون اور آئین میں لکھا ہے کہ 90 دن میں الیکشن کرا دی جائیں، تو اب ہم یہی چاہتے ہیں، لیکن اب اگر وہ ایک عمل ہو گیا ہے کہ سی سی آئی نے اس کو پاس کر دیا ہے تو الیکشن کمیشن بھی قانونی طور پر یہ جو بھی ہو باؤنڈ ہیں کہ نئی حلقہ بندی کریں۔ اب وہ پرانے حلقہ بندی پہ کرا نہیں سکتے آئینی طور پر۔ اچھا، آپ سے جو حلقہ بندیاں ظاہر دوبارہ ہوں گی، پھر سینسس کے ریزلٹس جو آ گئے ہیں، ظاہر آپ نے بھی پڑھا ہوگا کراچی میں جو آبادی بڑی ہے 1,60,00,000 تھی، اور اب پورے سندھ میں بڑی ہے، پورے سندھ میں بھی بڑی ہے۔ جی میں اس لیے سب سے بڑا شہر کی بات کر رہا ہوں، ظاہر ہے پورے سندھ میں اضافہ، پورے پاکستان میں اضافہ ہوا ہے ویسے تو، اگر میں صرف کراچی کی آپ سے پوچھوں کہ 44 لاکھ تقریباً آبادی بڑی ہے، تو اس میں بھی ظاہر ہے پھر سیٹس میں اضافہ ہوگا؟ یہی ایشو ایک مجھے بھی پریشان کر رہا ہے، ہم آج بھی ڈسکشن میں رہے ہیں کہ کراچی میں بھی سیٹیں بڑھیں گی، انٹیریئر سندھ میں بھی اضافہ ہوا ہے، وہاں پہ بھی بڑھیں گی، بلوچستان میں بھی اضافہ ہوا ہے، پھر وہاں پہ بھی بڑھنی چاہیے۔ جو ان کا کرائٹیریا تھا کہ 7,70,000 کے قریب قومی اسمبلی کا حلقہ ہوگا، یا تو کیا اس کو یہ بڑھائیں گے کہ اب اس کو 9 لاکھ پہ یا پھر 10 لاکھ پہ لے کے جائیں گے، کیونکہ اگر یہ اسی کرائٹیریا پہ رکھتے ہیں تو میں ساؤتھ کی مثال دے رہا ہوں، 23,29,000 آبادی آئی ہے، تو ہمارا تیسرا حلقہ خود بخود بن جاتا ہے قومی کا۔ اب یہاں قومی کا بند ہوگا تو یا تو وہ پھر کہیں اور کم ہوگا تو ہمارا بڑھے گا نا، اگر موجودہ تعدادی رکھنی ہے تو۔ اچھا، سب سے بڑا اس دفعہ سرپرائزنگ تھا آپ کے لیے کہ سب سے بڑا جو آبادی کے لحاظ سے ضلع بن کر سامنے آیا وہ شرقی آیا ہے؟ ہاں، شرقی ویسے ہی بڑا تھا، شرقی میں ہمیں امید، کیونکہ پہلے تھا غربی کو جب 2 ضلع بن گئے تو غربی میں کم ہو گیا۔ مجھے شرقی کے بڑے ہونے پہ شرقی میں نئی کنسٹرکشن بہت ہوئی ہے، پھر آپ اگر سپر ہائی وے کی طرف نکلیں تو وہاں آبادی بہت بڑی ہے،
تو اس وجہ سے شرقی کی آبادی زیادہ آنے کا ایکسپیکٹ تھا. لیکن اس میں آپ جو کہہ رہے ہیں کہ چلیں جی 7.5 تھا اور اب یا تو اس پر مینیج کیا جائے کہ جی 9 لاکھ پہ کر لیں یا 10 لاکھ پہ ہلکا کر لیں، تو آپ نہیں سمجھتے کہ وہ تو پھر آپ کو کوئی آئینی ترمیم لانا پڑے گی. اسمبلیاں ہیں نہیں، یا تو کوئی نوٹیفیکیشن کے وہ ایس آر او کے تھرو ہو. یہ کوشچن ہے اس وقت کہ بھائی حلقہ بندی کتنی تعداد پہ ہوگی. اگر ہم پرانا والا فگر لیتے ہیں تو وہ کراچی کیا پورے پاکستان میں کہیں فٹ نہیں آئے گا. صحیح بات ہے. اچھا تو اس پہ ظاہر ہے اب آپ جس طرح خود کہہ رہے ہیں کہ 2 دن رہ گئے ہیں، چونکہ جو ڈیٹ دی گئی ہے کہ جی 9 تاریخ کو سمری بھیج دی جائے گی اور اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی، تو کیا سندھ حکومت اور بلوچستان بھی اسی طرح 9 کو بھی چلے جائیں گے وہ لوگ بھی؟ بالکل بالکل، وہ بھی چلے جائیں. اچھا یہاں جو اس وقت صورتحال ہے اس میں ظاہر ہے پیپلز پارٹی مسلسل تیسری بار بست اقتدار رہی، اور اب جو الیکشن ہوگا اس میں بھی بظاہر تو یہ لگتا ہے پیپلز پارٹی کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں ہے، کم از کم سندھ کی سطح پر. تو جبکہ پنجاب میں اصل میں گھمسان کرن پڑے گا، آپ کو بھی یہ لگتا ہے بطور سیاسی کارکن کہ اصل مقابلہ جو ہوگا آپ کی پارٹی کا سندھ کے علاوہ، ظاہر سندھ میں تو نہیں اتنا مقابلہ، اوبیسلی لیکن پنجاب کی سیٹیں زیادہ ہیں تو زیادہ وہاں پر ہے. یہ تو کوئی اس میں سیٹیں وہاں پر کیونکہ قومی کی زیادہ ہیں تو مین اکاؤنٹ پنجاب کرتا ہے. اور ہم بھی اس وقت ساؤترن پنجاب سے بہت بڑی امید ہیں کہ وہاں سے ہم بہت اچھا رزلٹ لیں گے. اچھا یہ سر الیکشن ڈیلے ہونا، سندھ سے مراد میرا کراچی سمیت ہوتا ہے، ہم یہ سب سویپ کریں گے. جی بالکل. جو میں خاص طور پر اس لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ اگر ہم ظاہر پنجاب کی اور سندھ کی سیاست کی بات کر رہے ہیں، پورے پاکستان کی سیاست کی بات کر رہے ہیں، تو آپ کو یہ جو الیکشن ڈیلے اگر ہوتے ہیں 5 6 7 مہینوں کے لیے، تو سر کس پارٹی کو زیادہ سوٹ کرے گا یہ؟ میرے کراچی میں ایم کیو ایم نہیں چاہتی کہ فوراً الیکشن ہو. وجہ سر کیا ہے اس کی؟ پنجاب میں مسلم لیگ نون نہیں چاہتی کہ فوراً الیکشن ہو. یہ ریئلٹیز ہیں. سر ایم کیو ایم کیوں نہیں چاہتی؟ ایم کیو ایم اگر اتنی مضبوط ہوتی تو بلدیاتی الیکشن میں حصہ لے لیتی. تو سر 6 8 مہینے میں کیا کر لیں گے وہ؟ ان کو اندازہ ہوا تھا نا کہ ہم اگر بلدیاتی الیکشن میں لڑیں گے تو بہت بری طرح ہار جائیں گے، اسی لیے انہوں نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا. تو سر اب تو حکومت ختم ہو جائے گی، اب تو 2 4 چلے 2 وزیر بھی تھے، کچھ نہ کچھ کام کر ہی رہے ہوں گے یقیناً، لیکن اب گورنمنٹ ختم ہونے کے بعد وہ 6 8 مہینے مل بھی جائیں تو آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ہو سکے گا اس میں؟ وہ اپنے آپ کو ری آرگنائز کرنے کی یہ کوشش کر رہے ہیں، اب ری ایمرج ہونے کی کوشش کریں گے. وہ ان کا حق ہے کہ وہ کریں، بالکل، لیکن آثار ایسے نظر نہیں آ رہے کہ وہ اپنی جگہ بنا پائیں گے. اچھا یہ جو مردم شماری ہوئی ہے، رہندہ ہاتھ بنا دے تو الگ بات ہے، ویسے تو مجھے نظر نہیں آتے. اچھا نادیدہ ہاتھوں کا بھی آپ سمجھ رہے ہیں کہ رول ہوگا اس الیکشن میں بھی؟ کب نہیں ہوا پاکستان میں. سر اب تو یہ کہہ رہے تھے نا کوئی سیاست تعلق نہیں ہے. ارے سر گراؤنڈ ریئلٹی پہ بات کیا کریں. اچھا لگ رہا ہے آپ کو رول تو رہے گا. رول ہمیشہ رہے گا. رول تو ہمیشہ رہے گا. ہماری جمہوریت بہت کمزور ہے، فریجائل ہے. اچھا خان صاحب تو آؤٹ ہو گئے، اب پارٹی بھی آؤٹ ہوتی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ آؤٹ تو نہیں ہو گئے، ہو سکتا ہے ان کو کل ہائی کورٹ سے ریلیو مل جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے. سر ظاہر ہے لیکن نجمیان صاحب 2 4 مقدمے اور ایسے ہیں، مل جائے گا ان کو. نہیں لیکن چونکہ 3 4 مقدمے اور ہیں جس میں سزا نظر آ رہی ہے ان کو. اگر دیکھیں نا مقدمے ہیں، اگر عدالتیں سزا دے دیتی ہیں تو اس میں پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے، نہ میں کچھ کر سکتا ہوں. نہیں میں نے اس لیے پوچھا آپ سے کہ ان کے آؤٹ ہونے سے پھر ظاہر ہے 1 to 1 مقابلہ تو پھر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا ہی ہے. بالکل، پھر ہمارا اور نون لیگ کا مقابلہ ہے. اور استحکام پاکستان پارٹی چند الیکٹیبلز کے ساتھ ہیں، مجھے خیال میں وہ شاید کچھ سیٹیں ان کے پاس آ جائیں گی، کچھ الیکٹیبلز ہیں ان کے پاس. پیپلز پبلک میں پارٹی، تو وہ نہیں ہے، ان کی پبلک میں ان کی کوئی سے نہیں ہے. پیپلز پارٹی کیا سیاسی اتحاد کر سکتی ہے ان سے؟ دیکھیں سیاست ہے، ہم تو سیاست میں ہمیشہ بات چیت پہ یقین رکھتے ہیں. نواز شریف سے بھی ہمارے بہت اختلافات تھے، ہم نے ان سے بھی بات چیت کی، ایم کیو ایم سے بھی کی. ہم تو ہر ایک سے کہتے ہیں کہ پولیٹیکل فورسز کو بات کرنی چاہیے. اور ابھی بھی ہم کراچی میں بھی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جماعت اسلامی سے بات کریں. ہم نے ان کو آفر بھی کی ہے کہ ہم آنا چاہ رہے ہیں آپ سے ملنے، ابھی تک انہوں نے اوکے گرین سگنل نہیں دیا ہے. ہم کراچی کے بلدیات کے لیے بھی جماعت اسلامی کے ساتھ بیٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں. سر اب کس ایشو پہ بیٹھیں گے سر آپ جماعت کے ساتھ کراچی میں؟ سر کراچی میں دیکھیں ان کا بھی ایک بڑا سٹیک ہے نا، وہ بھی تو جیت کے آئے، بہت سے ٹاؤن ان کے پاس ہیں. اگر ہم دونوں مل بیٹھ کے بات کے کراچی کے، ہم نے تو آفر کیے کہ آئیں کراچی چارٹر بنائیں کہ کراچی کو کیسے ترقی دینی ہے.
मेरी तो रिक्वेस्ट होगी जमात इस्लामी को कि वो आए हमारे साथ बैठे, अपनी अच्छी तजवीज़ें दे, हम उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे अपने लेकिन उसमें। वो तो फिलहाल तो ज़ाहिर है मेयर को तस्लीम नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं अदालतों में मुकदमा मौजूद है। ठीक है, ना करें, वो जो भी करें, लेकिन कराची शहर का भी जरूर सोचें। सियासत अपनी जगह है, लेकिन अपने शहर का हम सबको सोचना है। तो बल्दियाती हमारी ऑफर मौजूद है कि वो जब भी कहेंगे हम उनके दरवाजे पे जाने को तैयार हैं, इजाजत देते हैं। बल्दियाती इंतखाबात के जो रिजल्ट्स हैं सर, उसका असर पड़ेगा जनरल इलेक्शन में? यकीनन पड़ेगा, ये शहर के लोगों की सोच पता चल रही है ना। तो इसी तरह के रिजल्ट की उम्मीद है आपको? बिल्कुल, हम इस वक्त 11 से 12 कौमी असम्बली की सीटें कराची से इंशाल्लाह निकालेंगे, यानी कि जो कौमी की सूबाई, ज़ाहिर सूबाई ज़्यादा होंगी, कौमी की अगर 12 आप देख रहे हैं कराची से, तो उसका मतलब पीटीआई और बिल्कुल हम 12-13 सीटों पे बहुत फोकस कर रहे हैं। तो एमक्यूएम को कहाँ देख रहे हैं फिर? एमक्यूएम शायद औरंगी टाउन से ले ले, सेंट्रल से जो है, या कोरंगी से, कुछ इससे आगे तो मुझे एमक्यूएम नजर नहीं आ रही। अच्छा, आपको नज़र नहीं आ रही, इसका मतलब उम्मीद है आपकी जी। सिंध में तो ज़ाहिर आपका मुकाबला है ही नहीं, पंजाब में और केपी बलूचिस्तान यहाँ पर उम्मीद है हमारे पास, हमने जो कराची से 11-12 सीटें हमारी स्ट्रेटेजी का हिस्सा हैं कि हमें जो कमी पंजाब से हो वो कराची की सीटों से हम पूरा करें। वैसे भी अभी भी हमारे पास 5 एमएनए तो हैं कराची में, जी कोई जी। मजाक, कोई अचंबा नहीं है इतना कराची में इतना बड़ा मैंडेट बल्दियात का लेकर कि हम इसको 10-12 तक ना पहुंचाएंगे। अच्छा नवीन साहब, जाते जाते बताइएगा, सिंध में भी ज़ाहिर निगरान सेटअप बन रहा है, उस पर मशावरत यकीनन हो रही होगी, तो क्या मशावरत हो चुकी, वज़ीर आला की नाम फाइनल हो गया? नहीं, अभी तक फाइनल नहीं हुआ, मेरे ख्याल कल या परसों तक हो जाएगा। एनटीएम की जो अपोजिशन लीडर है उनकी और मुराद अली शाह की शायद कल मुलाकात है, एमिकेबली हो जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरे पाकिस्तान में ये कमेटी या इलेक्शन कमीशन के पास ये इशू नहीं जाएगा, ये असेंबली में ही हो जाए, और ये ज्यादा अच्छा है जमहूरियत के लिए। तो जो भी आएगा निगरान सेटअप में सर, सियासी लोग तो नहीं होंगे, किसी पार्टी से ताल्लुक तो नहीं होगा? देखिए, अब मैं एग्जैक्ट तो नहीं कह सकता, अगर कोई किसी पार्टी, देखिए अगर हम हफीज पेशेर साहब की भी बात करते हैं तो वो भी किसी दौर में किसी पार्टी की तरफ से वजीर खजाना रहे ना, सर वो तो बहुत जिनका सारी नाम पार्टी, सबसे ज्यादा लिया जा रहा है। वो तो बहुत सारी पार्टियों में रहे सर। हाँ, तो फिर तो आप किस आदमी को माइनस करेंगे? लेकिन उनके बारे में कहा जाता है आईएमएफ के खास आदमी, तो क्या सिंध में भी ऐसे लोग होंगे? नहीं, इंशाल्लाह सिंध में ऐसे नहीं होंगे। एक नाम चल रहा था मुमताज अली शाह साहब का, मुमताज शाह का, उनका हाँ, वो रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी हैं, समझते हैं सूबे के इंतजामात को, बहुत अच्छा नाम है कि वो पूरे सूबे की ब्यूरोक्रेसी को भी समझते हैं कि सूबा कैसे चल रहा है, इंतजामी तौर पे समझ ले, एक किस्म के हेड होता है चीफ सेक्रेटरी। तो मजबूत उम्मीदवार हैं वो? बिल्कुल हैं। अच्छा, एमक्यूएम भी यानी इस पर मान जाएगी? मान जाने चाहिए, वो अच्छी रेपुटेशन के आदमी है। और वफाक में क्या देख रहे हैं सर, आपका अपना सियासी हवाले से अगर मैं तजिया पूछूं, हफीज शेख ही नजर आ रहे हैं आपको? अभी तक तो मजबूत हॉर्स वही नजर आ रहे हैं मुझे। सर एक नाम चल रहा था इरशादुल इबाद साहब का, आपको भी लगता है कुछ सच्चाई है इसमें? नहीं लगता कि इरशाद है, इरशाद भी अच्छी रेपुटेशन के आदमी है। मैं तो चाहता हूं कि वो वापस पाकिस्तान आए और कराची की सियासत में हिस्सा लें। वो अच्छे आदमी हैं, उनको बड़े बैलेंस आदमी हैं, लोगों को साथ लेके चलने की सलाहियत रखते हैं, तो उनका मैं समझता हूँ कराची में होना कराची के लिए, सिंध के लिए फायदेमंद होगा। फ़ायदेमंद होगा। बहुत शुक्रिया, रंजन साहब हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे ख़ासतौर पर कराची के हवाले से। बड़ी अच्छी बात उन्होंने की कि वो इस वक्त भी गौ के मेयर मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, लेकिन उसके बावजूद भी वो कहते हैं जनाब कि हम अब भी, आपने दावत दी है जमात इस्लामी को कि उनको साथ लेकर हम चलना चाहते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। वो चाहते हैं कि जमात इस्लामी के साथ मिलकर इस शहर के लिए काम किया जाए, और जमात इस्लामी के बाद भी ज़ाहिर 9 टाउन्स हैं और मिलकर काम करेंगे तो कराची और के लिए बहुत अच्छा होगा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। और अब जो नई ये ख़ासतौर पर बात करूं कि मरदमशुमारी के जो रिज़ल्ट्स सामने आए हैं उसके मुताबिक कराची की आबादी 2,03,000 से ज़्यादा हो चुकी है। गो के इससे पहले जितने भी लोगों से बात होती है, जो भी आज़ाद ज़राए हैं, वो दावा करते हैं कि जनाब 3 करोड़ से ज़्यादा आबादी है कराची की। और एमक्यूएम ने भी कहा था जी हमारी रेड लाइन है, मरदमशुमारी रेड लाइन है, और हम इसको किसी भी तौर पर तस्लीम नहीं करेंगे कि 3 करोड़ से नीचे आबादी हो। 3.5 करोड़ आबादी है कराची की। जरदारी साहब भी ये कह चुके हैं, एक चीफ जस्टिस भी माजी में ये कह चुके हैं कराची की आबादी किसी तौर पर 3 करोड़ से ज़्यादा नहीं है। लेकिन
مردم شماری پھر ہوئی اور مردم شماری میں ہم نے دیکھا کہ جناب ایک 35-40 پر آگ رکنے لگی تھی، حالانکہ جو لاسٹ مردم شماری ہوئی 2017 میں اس میں آبادی 1.60 کروڑ کراچی کی بتائی گئی کہ جناب یہ ہم نے گنا ہے کراچی والوں کو، جس میں بہت زیادہ اعتراضات ہوئے کہ جناب یہ کیا کر رہے ہیں آپ، 3 کروڑ سے کسی طور پر کم نہیں آبادی ہے اور آپ نے تو آدھی کر دی ہے۔ اب ایک بار پھر ایم کیو ایم نے کہا کہ ہم حکومت میں ہیں، بار بار وزیر اعظم سے ملاقات کر رہے ہیں، حکومت میں ہیں ہی ہم اس لیے کہ وزیر اعظم سے ملاقات کر سکیں، ان کو بتا سکیں، اور ان کے بتانے کے باوجود بھی آبادی اب پھر بھی جو ایکسپیکٹڈ تھی کہ 3-3.5 کروڑ کی آبادی ہوگی وہ تو نہیں ہوئی۔ لیکن اب ایم کیو ایم نے یہ کہا ہے کہ جناب یہ ہماری وجہ سے یہ 40-45 لاکھ جو آبادی بڑی ہے کراچی کی، ہمارا کریڈٹ ہے اس پہ، ظاہر ہے گفتگو انہوں نے کی وزیر اعظم سے، ملاقاتیں بھی کیں، بات بھی کی ایک طرح سے کہ 1.60 سے 2 تک تو بات پہنچی، لیکن انہوں نے یہ کہا تھا خاص طور پر مصطفیٰ کمال صاحب نے کہ جناب ہم آبادی پوری نہیں گنوا سکے تو پھر ہمیں سیاست چھوڑ دینی چاہیے، لیکن آبادی تو اب بھی پوری نہیں گنوا سکے، لیکن اس کے باوجود بھی کم از کم یہ ہوا کہ 40-45 لاکھ آبادی میں اضافہ ضرور ہو گیا ان کی بات کرنے سے یا کہنے سے، لیکن حکومت میں تھی ایم کیو ایم پاکستان، اور اب اس حکومت میں رہتے ہوئے جو کام کیے ہیں ایم کیو ایم پاکستان نے، ظاہر ہے وہ تو اب جب الیکشن ہوں گے، جس طرح ہم نے بات کی کہ لگتا یہی ہے بظاہر کہ نئی حلقہ بندیاں ہوں گی، مردم شماری نہیں، مردم شماری کے مطابق تو 120 دن تو الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ ہمیں چاہیے، تو پھر معاملہ اگلے سال یعنی 2024 تک ہی جائے گا، 2023 میں پھر انتخابات نہیں ہوں گے اگر ایسا ہی ہوا، کیونکہ اب تک کی جو ہم بات کریں اور اس پر ظاہر بڑی اہم چیزیں ہیں یہ ساری کہ مردم شماری کے حوالے سے تحفظات اب بدستور کراچی میں جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان سب کے موجود ہیں۔ پیپلز پارٹی گو کہ اس پہ بہت زیادہ بات نہیں کر رہی آبادی کے حوالے سے، اور ماضی میں بھی پیپلز پارٹی نے کراچی کی جو آبادی کم گنی گئی اس پہ بھی کوئی بہت زیادہ ظاہر وہ نہیں دکھایا انہوں نے، لیکن جو کراچی میں جو زیادہ سیاست ہے، یعنی کہ ایم کیو ایم کی بات کریں، مہاجر قومی موومنٹ کی ہم بات کر لیں یا دیگر جماعتوں کی ہم بات کریں، جماعت اسلامی کی ہم بات کریں، وہ ضرور اس بات پر اب بھی بضد ہیں کہ جناب کراچی کی آبادی کسی طور پر بھی 3.5 کروڑ سے کم نہیں ہے، اور یہ جو آبادی ظاہر کی گئی ہے یہ بہت کم ہے، بلاکس کے بلاکس یہ غائب کر دیے گئے ہیں اور لوگوں کو شامل۔ بیرسٹر علی طاہر صاحب بھی موجود ہیں جی، ان سے ہم بات کریں گے کہ آج جو کچھ ہوا توشہ خانہ کیس کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر ہوئی ہے، آئینی اور قانونی پہلو ان سے ڈسکس کریں گے۔ بہت شکریہ بیرسٹر علی طاہر صاحب، کیا کہیں گے؟ توشہ خانہ کیس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر ہوئی ہے اور کہا گیا کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ سیشن کورٹ کا، اس فیصلے جب تک سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ آ جائے اس کو معطل رکھا جائے سزا کو۔ آپ قانونی حوالے سے تھوڑا بتائیے سر، کیا اس میں پوزیشن بنتی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتا ہوں ایک تو یہ ہے، پھر علی سرور صاحب دوسری بات جو زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ 10 اگست کو جو خان صاحب کی جو وٹنسز کے ایویڈنس ریکارڈ نہیں ہوئی اس کے خلاف ان کی جو کرمنل ریویژن ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ٹیک اپ ہونی ہے، اور میرے خیال سے یہ ایک انتہائی ویک ججمنٹ ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ود ان اے ڈے اور ٹو یہ ججمنٹ جو ہے یہ کسی نہ کسی فورم کے اوپر سے سیٹ اسائیڈ ہو جائے گی، کیونکہ میں نے جہاں تک پڑھی ہے مینیفیسٹ ایررز آف لا اس ججمنٹ کے اندر موجود ہیں۔ اگر آپ کہیں تو میں بڑا سوئفٹلی میں I can take you through those errors as well، لیکن مثال کے طور پر اس بات کا خیال نہیں رکھا گیا کہ مینٹینیبلٹی کے کوشچن کے اوپر کوئی ڈیفینیٹ آنسر دیا جاتا، نہیں دیا گیا۔ اس کے بعد اس کے اندر ایک ایشو یہ ہے کہ جس وقت خان صاحب کو کہتے ہیں کہ ڈکلیئر نہیں کیا، اس وقت تک تو وہ تحفے بیچ چکے تھے، تو وہ تو اس وقت تو انہوں نے اس کو ڈکلیئر ہی نہیں کرنا تھا، اور اس کے اندر جو ٹیکس ایڈوائزر کی ایڈوائز ہے وہ بڑی ریلیونٹ تھی، تو اٹ واز ویری امپورٹنٹ کہ اس کی ایویڈنس کورٹ کے سامنے آتی اور پھر کورٹ اس کے اوپر جو ہے کوئی فیصلہ کرتا۔ تیسری بات یہ ہے کہ بڑے irrelevant ریمارکس دیے گئے ریگارڈنگ دا فرنیچر آف مسٹر خانز ہاؤس، یہ تو کبھی چارج شیٹ میں تھا ہی نہیں، تو جب یہ چارج میں ہی نہیں تھا تو پھر اس کے اوپر کس طرح جج نے اپنی فائنڈنگز دے دی۔ اچھا، اسی طرح جو ایک فائنڈنگ دی گئی ہے کہ جی ان آئٹمز کو لسٹ نہیں کیا گیا، دیکھیے جب اس نے ٹوٹیلٹی دے دی تو مین ذریعہ تو ایکیوز کا نہیں رہا، یعنی اگر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میرے پاس 6 کروڑ کی 6 گاڑیاں ہیں
لیکن میں آپ کو یہ نہیں بتا رہا کہ میرے پاس 1-1 کروڑ کی ایک گاڑی ہے تو اس کے اندر گلٹ کہاں سے آ گیا. میرا منظریہ تو کلیئر ہے کیونکہ میں اپنے 6 کروڑ تو میں نے ڈکلیئر کیے ہیں. تو آن آل دیز گراؤنڈز انکلوڈنگ مینٹینیبلٹی 120 دن کے بعد اس کیس کو نہیں لیا جا سکتا تھا. پھر اب پریکٹس کی لمیٹیشن جو ہے وہ سیکشن 137 4 الیکشن ایکٹ 2017 میں موجود ہے. یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی سپیریئر کورٹ کو ٹوٹل 10 منٹ لگیں گے اس ججمنٹ کو سسپینڈ کرنے کے لیے. اچھا، آپ کو لگتا ہے کہ پھر تو خان صاحب کو ریلیف مل جائے گا؟ جی مجھے بالکل ایسا لگتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ آئندہ چند دنوں میں خان صاحب باہر آ جائیں گے. ہاں یہ ضرور کوئی پالیسی ہو سکتی ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس ملک میں ایٹ ٹائمز پالیسیز بھی چلتی ہیں کہ فی الحال ان کی جو ڈسکوالیفیکیشن ہے وہ ختم نہ کی جائے، لیکن ایک نیچرل کانسیکوینس جو ہے جب ان کے سینٹینس کو سیٹ اسائڈ کیا جائے گا تو ان کی ڈسکوالیفیکیشن بھی ختم ہوگی اور ان کی جو ڈسکوالیفیکیشن ہے ایز اے چیئرمین آف دا پارٹی جو آج الیکشن کمیشن نے نافذ کر دی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. اچھا، اس پر بھی ظاہر خبریں آ رہی ہیں کہ نافذ کر دیے، پھر بعد میں خبر آئی شاید نہیں کی، لیکن ہونا ایسے ہی کیونکہ میاں صاحب بھی نااہل ہونے کے بعد پارٹی عہدہ چھوڑنا پڑا تھا ان کو. جی تھوڑا سا فرق یہ ضرور تھا کہ اس کے اندر پٹیشن سپریم کورٹ میں گئی تھی اور سپریم کورٹ نے ڈیسائیڈ کیا تھا، لیکن ہمارا جو الیکشن کمیشن ہے وہ بڑا کمپیٹنٹ ہے. اس نے دن ایک بھی نہیں لگایا، میٹنگ کال کر لی. ویسے ان سے الیکشنز نہیں کرائے جاتے لیکن ان چیزوں کے اندر وہ بہت کوئی کہیں جی کہ کس طرح ایک پارٹی کے پاؤں کاٹنے. اچھا، اس وقت جو صورتحال ہے خاص طور پر ظاہر ہے خان صاحب کی گرفتاری کے بعد آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 5 سال کی جو نااہلی ہے وہ تو برقرار رہے گی، لیکن سزا جب کالعدم ہوگی تو یہ بات بھی کہ ساتھ میں کالعدم نہیں ہو جائے گی سزا؟ جی میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ جو قانونی پوزیشن ہے اس میں تو جب سینٹینس سیٹ اسائڈ ہوگا علی سرور صاحب تو جو ڈسکوالیفیکیشن فلو کر رہی ہے اس سینٹینس سے وہ بھی سسپینڈ ہو جائے گی. مگر آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں ایٹ ٹائمز پالیسی چلتی ہے، تو میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کہیں پالیسی ایسی نہ ہو کہ خان صاحب کو باہر آنے دیا جائے لیکن ان دا مین وائل ان کا جو ڈسکوالیفیکیشن ہے اس کو سسپینڈ نہ کیا جائے، اس معاملے کو وہاں تک ڈریگ کیا جائے کہ جب تک الیکشنز ہو کے نہیں گزر جاتے اور اس کے بعد قانون کے مطابق فیصلہ سنا دیا جائے جو ایک انفریکچوئس فیصلہ ہوگا جیسا اس ملک کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ بیشتر جو ہے وہ ہوتا رہا. اچھا، یہ تو ظاہر ہے آپ کو لگ رہا ہے عدالتیں حوالے سے. اچھا، آپ کو لگتا ہے کہ اس کیس میں بیرسٹر صاحب کہ آپ نے خود کہا کہ بہت سارے فلاز موجود ہیں، خاص طور جو ظاہر جو فیصلہ باہر آیا ہے ظاہر آپ نے پڑھا ہے اس کو، کہ خان صاحب کے جو وکلا تھے وہ کسی وجہ سے بھی بہتر انداز سے اس مقدمے کو لڑ نہیں سکے یا سمجھ نہیں سکے؟ نہیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات کہنا وکلا کے ساتھ زیادتی ہوگی. ہاں وکلا کو موقع دیا جاتا، وہ کھیل کھیلتے پھر 0 پہ آؤٹ ہو کے آتے تو ہم کہتے کہ جی یہ تو آپ کی غلطی ہے، لیکن جب ان سے بلہ لے کے اور اسی بلے سے ان کی کٹائی کر دی گئی تو پھر آپ کہیں کہ ہم کہیں کہ یہ اچھے کھلاڑی نہیں ہیں. موقع تو دیا کھیلنے کا موقع تو دیتے، سر، وہ تو ان کہہ کو رہے تو آپ نے ٹیکنیکلی ناک آؤٹ کر دیا. جب آپ نے یعنی مجھے بھی مور دین اے ڈیکیڈ ہو گیا ہے پریکٹس کرتے ہوئے علی سرور صاحب، میں نے تو اپنی زندگی میں آج تک ایسا ٹرائل نہیں دیکھا جس میں ایڈوکیٹ کو ججمنٹ نہ ملے، جس کے اندر اس کی ایویڈنس ریکارڈ نہ ہو. بار بار سپریم کورٹ کے آرڈرز ہیں کہ میٹرز جو ہیں دے شوڈ بی ڈسپوزڈ آف آن دا بیسس آف میرٹس اور اس کے لیے ایویڈنس جو ہے وہ ریکارڈ ہونی چاہیے. تو میں نہیں سمجھتا کہ وکلا کی کوئی غلطی ہے. ہاں وکلا کی کوئی غلطی ہوتی ہے اگر وہ صحیح ایویڈنس ریکارڈ نہ کر پاتے، وہ صحیح سے کراس ایگزامن نہ کرتے، وہ اپنے فائنل آرگیومنٹس پراپرلی پٹ اپ نہ کرتے تو پھر تو وکلا کی غلطی ہوگی. لیکن جب کھیڑ ہی نہیں کھیڑن دیتا تو پھر وکلا کی غلطی کہاں سے آ گئی؟ سر وہ کہہ رہے ہیں وکیل صاحب تو جو آتے ہی نہیں تھے، بار بار تاریخ پہ تاریخ لینا چاہ رہے تھے، وہ مسلسل وہ چاہ رہے تھے ڈیلے ٹیکٹس آزماتے رہے. وہ نہیں، میں تو اس ملک میں ہی میں پریکٹس کر رہا ہوں. ڈیلے ٹیکٹکس کیا ہوتے ہیں جی؟ جس دن جج صاحب کو رات میں 2 پراٹھے زیادہ کھا لیتے ہیں، اگلے دن پیٹ میں درد ہوتا ہے. میں معذرت کے ساتھ کہیں آپ کے شو کے لیے تھوڑا ہیوی نہ ہو جائے تو میں معذرت کے ساتھ اور پوری ذمہ داری لیتے ہوئے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر جج صاحب کے پیٹ میں صبح درد ہو جائے تو پورا بورڈ ڈسچارج ہو جاتا ہے. تو اس ملک میں یہ ڈیلے اور نان ڈیلے کی تو بات ہی نہیں ہے. علی سرور صاحب اتنا تیز تو میں نے آج تک کبھی کوئی ٹرائل پروسیڈ ہوتے ہوئے میں نے ٹو بی ویری آنےسٹ میں نے نہیں دیکھا جی کہ اتنی جلدی
جلدی تھی کہ کیس کو پہلے 8:30 رکھا گیا، پھر 9 بجے رکھا گیا، پھر 9:30، پھر 10 بجے، پھر 11 بجے، پھر 12 بجے فیصلہ ریزرو ہوا اور 12:30 بجے 30 منٹ کے اندر 30 پیج لکھ دیے۔ کاش اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ ٹیلنٹ جو ہے وہ نصیب کرے کہ ہم 30 منٹ میں 30 پیج کیا 30 منٹ میں 5 پیج لکھ لیں، تو وہ بھی بڑی بات ہے۔ ہم تو 5 پیج بھی لکھتے ہیں تو غلطیاں بھری بھی ہوتی ہیں، ٹھیک کرنی پڑتی ہیں، لیکن ماشاءاللہ بڑے ٹیلنٹڈ جج تھے اور نہ ٹائم دینے کو تیار تھے، اور آپ کو ماشاءاللہ جو ٹرائل کی سپیڈ تھی وہی ججمنٹ کے لکھنے کی سپیڈ تھی۔ لیکن ظاہر ہے ساری چیزیں ہمیں بھی باہر بیٹھے ہوئے ہمیں بھی یہ ٹرائلز کا ایکسپیرینس رہا ہے، ہمیں بھی سمجھ تو آ رہا ہے، پتہ تو لگ رہا ہے کہ ہوا کیا ہے اس کیس میں۔ ہوا کیا؟ اچھا، دوسرا عمران خان کو جو عدالت کی جانب سے سزا دی جانے کے بعد ان کا جو حق دفاع بحال کرنے کی اپیل بھی سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے، اس پر کیا قانونی پوزیشن لگ رہی ہے آپ کو؟ جی میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ اصل میں یہاں پر اگر یہ بات مان لی جاتی ہے اور قانون کے اندر بڑی سمپل ہے، میں آپ CRPC لے کے آئیے، میں آپ کو دکھاتا ہوں، آپ کھولیے سیکشن 265F سب کلوز 7، کلیئرلی وہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ کوئی ایکیوزڈ کہتا ہے کہ یہ گواہ ضروری ہے میرے کیس کے لیے، وہاں پہ اس گواہ کو بلایا جاتا ہے۔ بلکہ علی سرور صاحب اگر وہ گواہ نہ آ سکے تو عدالت خود میجسٹریٹ ادھر بھیجتی ہے تاکہ وہ وہاں پہ جا کے اس کی گواہی ریکارڈ کر سکے۔ اتنا امپورٹنٹ ہے کرمنل جورسپروڈنس میں ایویڈنس، کیونکہ آپ کسی کو پینل سزا دے رہے ہوتے ہیں اور پھر ایویڈنس ریکارڈ نہ کرنا کئی فیصلوں میں آرٹیکل 10A کے بھی خلاف ورزی اس کو کہا گیا ہے۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ قانونی پوزیشن، آئینی پوزیشن بڑی کلیئر ہے، خان صاحب کی ایویڈنس ریکارڈ ہونی چاہیے تھی اور اب یہ فکس ہوا ہے، اور جب اس کے اندر کنکلوژن، یہ قانونی کنکلوژن ہی نکلے گا کہ ان کی ایویڈنس ریکارڈ ہونی چاہیے تھی، تو ان دیٹ ریسپیکٹ جو ہے یہ ٹرائل مس ٹرائل ڈکلیئر ہو جائے گا۔ مس ٹرائل ڈکلیئر ہو جائے گا۔ بہت شکریہ، بیرسٹر علی طاہر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور قانونی پہلو بڑے اچھے انہوں نے بیان کیے، اور خاص طور پر یہ جو ہم بات کر رہے تھے اعتراض حسن صاحب نے، لطیف کوثر صاحب نے یہ بات کی جو بیرسٹر علی طاہر صاحب فرما رہے ہیں کہ جی یہ کیس میں بہت سارے فلاز موجود ہیں، فیصلے میں ظاہر ہے فیصلے کے خلاف تو بات ہو سکتی ہے، اور جو فیصلے کے خلاف اس وقت جو گفتگو ہو رہی ہے، خاص طور پر قانونی ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب خان صاحب کو اس سے ریلیف مل جائے گا۔ اس وقت خان صاحب تو ظاہر جیل میں موجود ہیں اور ان کے وکیل آج وہاں ملاقات بھی ان سے کر کے آئے ہیں، اور یہ دو بڑی اہم ڈیولپمنٹس میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھوں، خاص طور پر توشہ خانہ فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی ہے، اور دوسری طرف جو عدالت کی جانب سے سزا دیے جانے کے بعد ان کا حق دفاع کا جو حق ہے ان کا بحال کرنے کی اپیل انہوں نے سماعت کے لیے کورٹ نے مقرر کر لی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے یہیں تک، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے میری ٹیم کو دی اجازت، مولانا کے بعد۔